ناظرین، آج ہم بات کرتے ہیں وزیر اعظم بینظیر بھٹو کے بارے میں۔ 1988 کے عام انتخابات میں پاکستان پیپلز پارٹی نے کامیابی حاصل کی اور آئین کی روح سے 1 دسمبر 1988 کو صدر پاکستان نے قومی اسمبلی میں زیادہ نشستیں حاصل کرنے پر بینظیر بھٹو کو حکومت بنانے کی دعوت دی۔ اس طرح ملک میں ایک نئی جمہوری دور کا آغاز ہو گیا۔ بینظیر بھٹو نے بحیثیت وزیر اعظم اپنے عہدے کا حلف 2 دسمبر 1988 کو اٹھایا اور اپنی نامزدگی کے 10 روز بعد 12 دسمبر کو قومی اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ حاصل کر لیا۔ تاریخ جدید میں یہ پہلا موقع تھا کہ کسی اسلامی ملک کے سربراہی حکومت کے عہدے پر کوئی مسلمان خاتون قائم ہوئی۔ اقتدار سنبھالنے کے بعد محترمہ بینظیر بھٹو نے بطور وزیر اعظم اپنی پہلی تقریر میں کہا کہ ہم صلح، آتشی اور محبت کا راستہ اپنائیں گے۔ اتحاد، امن، آزادی اور امید ہمارا پیغام ہوگا۔ امریکہ اور روس کے ساتھ بہتر تعلقات کے لیے کوشش کی گئی۔ تیسری، دنیا کے مفادات اور حقوق کی حمایت کی۔ ہندوستان اور پاکستان کی کشیدگی کو کم کیا۔ ایم کیو ایم کے ساتھ معاہدہ کیا۔ پریس کی آزادی کے لیے نیشنل پریس ٹرسٹ کو توڑ کر ٹیلی ویژن اور ریڈیو خود مختار ادارے بنا دی گئی۔ جیلوں میں بند سیاسی قیدیوں کو رہائی بخشی۔ مزدور یونین بھی بحال کر دی گئی۔ ایک عرصہ سے پاک بھارت ایٹمی تنصیبات کو باہم تحفظ نہیں دیا جا سکا تھا۔ اس لیے دونوں ممالک کو یہ خطرہ تھا کہ ایک ملک دوسرے ملک کی ایٹمی تنصیبات کو تباہ نہ کر دے۔ چنانچہ سارک کانفرنس کے موقع پر بھارتی وزیر اعظم راجیو گاندھی جب پاکستان آئے تو انہوں نے 31 دسمبر 1988 کو بینظیر بھٹو سے مذاکرات کیے، جس کے نتیجے میں دونوں ممالک کے وزیر اعظم نے ایٹمی تنصیبات پر حملہ نہ کرنے کے معاہدے پر رضامندی ظاہر کی۔ اس معاہدے کے علاوہ ثقافتی وفود کے تبادلے کا معاہدہ اور دوہرے ٹیکسوں کی ادائیگی کے خاتمے کا معاہدہ بھی طے پایا۔